السلام على مهدي الأمم بجامع الكلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال معصوم علیہ الصلاۃ والسلام: من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. بر محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے خداوند قدوس کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے حضرت انسان کو لم یکن شیئا مذکورہ کی منزل سے نکال کر اسے وجود عطا فرمایا، اور ایسا وجود انسان کو عطا فرمایا کہ اس وجود پر خداوند متعال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق انسان کی ذات ہے. انسان کے لیے سب کچھ بنایا ہے. انسان کو کس لیے بنایا؟ تمام مخلوقات و تمام چیزیں حضرت انسان کے لیے ہے. اور حضرت انسان کس لیے ہے؟ انسان کو خود خدا نے اللہ کے لیے، اپنے لیے پیدا کیا. اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت و اپنی معرفت کے لیے. اور اس انسان کی ہدایت اور اس انسان کی رہنمائی کے لیے خداوند متعال نے تمام انبیاء و اوصیاء کو مقرر فرمایا کہ اس انسان کی ہدایت کریں، کہ اس انسان کو ہلاکت سے نجات دیں، کہ اس انسان کو بے رہروی اور بدعملی سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آئے. اس کے لیے ابو البشر حضرت آدم سے لے کر ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء کو، اور حضرت محمد کے بعد تمام ائمہ کو خداوند متعال نے انسان کی رہنمائی کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا. ہر زمانے میں و ہر عصر میں ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے. ایک ولی خدا کا، ایک وصی خدا کا ہونا ضروری ہے روئے زمین پر. اور آج جو ولی اور جو خداوند متعال کا ولی اور خداوند متعال کی طرف سے مقرر کردہ امام حضرت حجت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ روئے زمین پر کسی امام کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہمیں آج کے امام اور آج کے ولی کی معرفت چاہیے. امام کی معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منتظرین امام میں سے ہیں. تو منتظرین امام کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. جس طرح
اگر کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہو تو اس منتظر کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے تو اس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے کچھ تیاریاں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جس امام کے منتظر ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منتظرین امام میں سے ہیں، تو ہماری کچھ ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمیں ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ فقط دعوی انتظار کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ ہم امام کے منتظر ہیں، یہی دعویٰ کافی ہے؟ فقط یہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے ساتھ اس دعوے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اصل منتظر امام و منتظرین امام نہیں بن سکتے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ ایک منتظر ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری جس کی طرف معصوم نے ہمیں متوجہ فرمایا، وہ امام کی معرفت ہے۔ جس انسان کے دل میں اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، وہ انسان کیسا ہے؟ معصوم نے فرمایا، وہ انسان جس کے دل میں اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، اور اس حال میں کہ اس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے، وہ اس دنیا سے رخصت کر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت کی موت سے مراد وہ موت جو اسلام آنے سے پہلے، رسول اکرم آنے سے پہلے جو لوگ کفر کی حالت میں، بت پرستی کی حالت میں، شرک کی حالت میں لوگ مرتے تھے، اس حال میں مریں گے اگر امام کی معرفت نہ ہو تو۔ لہذا امام کی معرفت ضروری ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر جائے، اس دار فانی کو چھوڑ جائے، اس حال میں کہ اس کے دل میں اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی اس نے جتنی نمازیں، روزے، اعمال، عبادات، مناجات، ذکر و اذکار جتنے بھی کیے ہیں، وہ سارے فضول ہو جائیں گے اگر امام کی معرفت نہ ہو تو۔ امام کی معرفت ضروری ہے۔ امام کا وجود ہی ایک برکت ہے، امام کا وجود ہی ایک لطف خداوندی ہے، امام کا ہونا ہی ایک برکت کا باعث ہے۔ یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے، یہ امام کے وجود کی برکت سے ہے۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ امام کے وجود کی برکت سے ہے۔ یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی امام کے وجود کی برکت سے ہیں۔ اور یہ جو دین محفوظ ہے، جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ بھی امام کے وجود کے طفیل سے ہے۔ آج ہمارا وجود ہے، آج اگر ہماری ایک پہچان ہے، آج اگر ہماری ایک پہچان بنی ہے، تو یہ بھی امام کے وجود کی برکت سے ہے۔ یہ ہم جتنے نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ بھی امام کے وجود کی برکت سے ہے۔ یعنی ہمارا ہر چیز، جو نعمتیں، جو برکتیں، جو رحمتیں ہمارے اوپر خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، یہ سارے امام کے وجود کی برکت سے ہیں۔
جن کی برکت سے ہمیں سب چیزیں مل رہی ہیں، ہمیں ان کی معرفت نہ ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ لہذا امام کی معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا سب سے پہلی ذمہ داری منتظر امام کے لیے امام کی معرفت ہے۔ جس کے دل میں امام کی معرفت نہ ہو وہ جاہل ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے معصومین نے ہمیں ہر وقت امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو علوم کی طرف لگائیں، کوشش کریں کہ ہم امام کی معرفت حاصل کر سکیں کسی بھی طریقے سے۔ اس لیے ائمہ معصومین نے ہمیں ہر وقت ایک دعا پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعائے معرفت ہے۔ ایک ایسی دعا ہے جس دعا کے پڑھنے سے آپ کو امام کی معرفت، رسول کی معرفت، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعائے معرفت۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرف نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یعنی اے خداوندہ اللہم عرفنی نفسک، مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت مجھے عطا نہیں کی تو میں تیرے حجت کی، تیرے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اور اگر تو نے اپنی حجت کی، امام کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوئی، عطا نہ کی تو میں دین سے منحرف ہو جاؤں گا۔ ضللت عن دینی۔ جو آپ کو دین سے منحرف ہونے سے بچائے گا، جو آپ کو دیندار بنائے گا، یعنی جو مین چیز، جو اصل چیز آپ کو دیندار بننے کا باعث ہے، وہ امام کی معرفت ہے۔ جس کے دل میں امام کی معرفت نہ ہو اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جس کے دل میں امام کی معرفت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری منتظرین امام کے لیے، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم منتظرین امام میں سے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کریں۔ امام کی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا نام کیا ہے، امام کے والد کا نام کیا ہے، امام کی والدہ کا نام کیا ہے۔ یہ بھی ایک معرفت ہے، ابتدائی معرفت ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن جس معرفت کی طرف معصومین نے تاکید کی ہے، آیا یہ معرفت ہے؟ نہیں، یہ معرفت نہیں ہے، بلکہ اس معرفت سے مراد یہ معرفت ہے کہ آپ یہ جانیں کہ امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے لیے امام کی نسبت کیسا ہونا چاہیے، مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ آیا میری اس حالت سے، ابھی میں جس حال میں ہوں، ابھی میں جس مقام پر ہوں، آیا امام میری اس حالت سے راضی ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے اعمال آیا اس مطابق ہیں کہ ہم امام کو دکھا سکیں؟ آیا ہم اس لائق ہیں کہ امام کی خدمت میں ہم حاضر ہو سکیں؟ آیا ہم ایسا کام انجام دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے امام کے ظہور میں جلدی ہو؟ آیا ہم امام کے ظہور کے لیے زمین سازی کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ یہ معلوم ہونا چاہیے امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، آیا میں اس مقام پر ہوں جو امام چاہتا ہے۔ لہذا امام کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے لیے امام کے لیے کیسا ہونا چاہیے، کیسا کردار ہونا چاہیے، گفتار کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کیسا ہونا چاہیے۔ لہذا امام کی منتظرین کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری امام کی معرفت ہے۔ ہم کہتے ہیں امام غیبت میں ہے،
تو اس غیبت کے زمانے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. زمانہ غیبت میں ہم کہتے ہیں امام غیبت میں ہے. نہیں، امام غائب نہیں، ہم غائب ہے. امام تو حاضر ہے، ہم ظاہر ہے. ہم ظاہر ہے فقط، لیکن حاضر نہیں ہے. امام حاضر ہے پر ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا. کون کہتا ہے امام انس جہاں پردے میں ہے؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے امام انس جہاں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ ہماری آنکھیں، ہماری یہ ظاہری آنکھیں، ہم نے اتنا گناہ کیا ہے، ہم اتنا اللہ کے معصیت کار ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ہماری آنکھیں خطا کار ہے، نہ کہ امام غائب ہے. امام تو میدان میں حاضر ہے. امام تو آپ کو بلا رہا ہے کہ اے میرے منتظر، آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، میرے ظہور کے لیے کچھ کام کرو، میرے ظہور میں جلدی ہونے کے لیے ایسا کچھ اعمال انجام دو کہ میں تمہارے خدمت میں آ سکوں. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب منتظرین امام کے منتظر کا دعویٰ کرنے والا شخص اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو امام خون کے آنسو بہاتا ہے. جو میرا منتظر کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کا اعمال کچھ اور ہے، دعویٰ کچھ اور ہے. یعنی زبان سے کچھ اور کہتا ہے، اعمال کچھ اور کرتا ہے. جب ہمارا قول و فعل ایک ہو جائے گا، ہمارا فعل کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے، جب ہمارا قول اور فعل ایک ہو جائے تب امام کا ظہور ہوگا. جب آپ اپنے قول میں سچے ہوں، اپنے فعل میں سچے ہوں، اپنے اعمال میں سچے ہوں، تب امام کا ظہور ہوگا. تو سب سے اولین ذمہ داری منتظرین امام کی معرفت ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری عزیزان تقوی ہے، قرب الہی کا حصول ہے.